عجیب داستان ہے۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے نا، کچھ لوگوں کی طرف سے خوف و ہراس ہوتا ہے۔ ماہ محرم کے اندر ان کے ہاں گستاخیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیبل کیا ہے؟ محبت اہل بیت کا، لیکن کام کیا ہے؟ کرتوت کیا ہے؟ پرچہ کیا ہے؟ ان کے اوپر جناب گستاخی ابو بکر صدیق کی، گستاخی کی جناب عمر کی۔ عجیب داستان نہیں، لیکن یارو یہ اہل سنت کا گلشن ہے، یہ اہل سنت کا باغیچہ ہے، یہ اہل سنت کا ترانہ ہے، یہ اہل سنت کی تعلیم ہے۔ ہمارے گلشن کے اندر، ہمارے صحن کے اندر آپ کو ادب ہی نظر آئے گا۔ آپ دیکھو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سنی بڑے جوش و خروش سے گزارتے ہیں، کسی مسلک کی طرف سے یہ آواز نہیں اٹھتی کہ جناب یہ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ جب بھی پرچہ کٹتا ہے تو اس نام پہ کٹتا ہے، یہ سرے بازار نبی پاک کی نعت پڑھتے ہیں۔ جب بھی پرچہ کٹتا ہے تو سنی پہ یہی کٹتا ہے، یہ بھرے بازار کے اندر نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے۔ یار یہ گلستان اہل سنت ہے۔ خدا را ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی کڑے پہنتا ہے، کوئی کالے کپڑے پہنتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے تو کوئی ادھر جا رہا ہے۔ خدا را اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں سنی بنایا ہے، تمہیں وہ نظریہ دیا، تمہیں وہ عقیدہ دیا، تمہیں وہ محبت دی، تمہیں وہ ادب دیا کہ حضرت صدیق اکبر کا بھی ہم ادب کرتے ہیں، حضرت عمر کا بھی ادب کرتے ہیں، حضرت عثمان کا دن آ جائے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مولا علی کا دن آ جائے تو گج وج کے مناتے ہیں۔ شہدائے کربلا ہو، شہدائے بدر ہو، شہدائے خندق ہو، شہدائے احد ہو، شہدائے حنین ہو، ہم سب اصحاب کا، اہل بیت اطہار کا ادب اور محبت سے ذکر کرتے ہیں۔ اہل بیت کا ذکر ہو ادب سے کرتے ہیں، اگر حضرات اصحاب کا ذکر ہو ادب سے کرتے ہیں۔ تو سنیوں یہ بڑا خوبصورت گلشن ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اسی گلشن میں رہنا سیکھو، اسی گلشن میں جینا سیکھو، اسی گلشن کی تعلیم کو اپنانا سیکھو، ادھر ادھر کے رویے اختیار نہ کرو، کیونکہ یہ واحد گلشن ہے جہاں سے ادب ملتا ہے اور محبت ملتی ہے۔